بند کرنے کی توفیق دے. ہم سب کی زندگی یہ والا اے سی بند کرے, اس کی بہت آواز ہے, یہ اور یہ آن کرے, اس کی پھر ٹھیک ہوتی ہے, ساؤنڈ کے ساتھ ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے ہے کہ جو فرنٹ رو میں بیٹھی ہوئی ریگولر اسٹوڈنٹ تھی, آپ اور آپ ساتھ ایک اور وہ نہیں آ جائیں. اچھا چلیں, پیچھے سے نا نمرہ ترجمے والا قرآن پاک ان کو دے, مولانا مودودی والا ایک قرآن, جو فنکچوئل اور ریگولر فرنٹ لائن پہ بیٹھتی تھی نا, ان کے لیے 4 اسٹوڈنٹس ہیں یہ ریگولر بیٹھنے والے فرنٹ لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رات, وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس. اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ, کیا زمانہ نزول, وہی یونس, ہود, عراف والے چیپٹرس اندر وہی ہیں. اور جو مخالفین تھے ان کے مشن ناکام, اور پھر سب چیزیں تمنا کاش, تو وہ چیزیں ساری اس سورہ مبارکہ میں دکھائی گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حق پیش کرنے کو کہا گیا, اور کہا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, آپ ساری تقریر کا مضمون اسی چیز کے ارد گرد گھومے گا. ٹھیک ہے, اور جو جتنی بچیاں آ رہی ہیں ان سب کو قرآن مل گئے, جی مل گیا نا سب کو. آپ کا پھر قرآن کے در ترجمے والا آپ کو نہیں ملا ہے؟ آپ بولے بیٹا کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں ملا, ملا تو گھر چھوڑ آئی, تو پھر کیا فائدہ اس کا نا, اگر اس پہ کچھ اسٹک آن نوٹس نہیں بنا رہی, کوئی چیز نہیں لکھ رہی اس کے ساتھ, اس کی آیت کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی, تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں نا. تو اس کتاب کو جتنا کھولیں گی نا اتنا اجر ملے گا. جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا عین حق ہے, مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان کر نہیں دے رہے. واللہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کے سہاروں کے بغیر قائم کیا, کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ, اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کے تحت پابند کیا ہے, سارے نظام کی ہر چیز کی ایک وقت مقرر چل رہی ہے. اللہ ہی اس کے سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. کیا اس آیت کے ساتھ تصور قرآنی سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ عرش ہے, اللہ ہے, اور ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہمیں آبزرویشن کر رہا ہے, ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے, اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں, دریا بہا دیے, اس طرح اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کر دیے. وہی دن پر رات کو طاری کرتے ہیں, ان ساری چیزوں بڑی نشانی ہے لوگ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. دیکھو زمین کے الگ الگ خطے پائے, ایک خطے مختلف واقع انگور اور باغ اور کھیتیاں کھجور, کیا اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جرام فلکی بتایا, اور پھر فلکی کیا سورج چاند ستارے میرے کنٹرول میں, اتنی بڑی ہیونلی باڈیز, پھر زمین کے اندر عظیم الشان فضائے, ایک ہی زمین ہے اس میں کھجور بھی نکلتی ہیں, انگور بھی نکلتے ہیں, اور دیکھو کریلے بھی نکلتے ہیں کڑوے, اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کون کہتا ہے. اور کہرے دوہرے سب ایک ہی پانی سے رابط کرتا ہے, مگر مزے میں ہم اس کو کسی کو بہتر بنا, کسی کو کمتر. ان سب چیزوں بہت سی نشانی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. آپ میں سے یعقلون کون ہے ذرا بتائیں, اپنے آپ سے خود سوال کریں جلدی, کون ہے بیٹا عقل والا جو روز کینو مالٹا پیاز ککڑی دیکھ کے کہتے, او مائی گاڈ اللہ تیری توحید اور تیری قدرت, تیری حکمت کی نشانیاں میرے رب, اور ایسے لطیف اشارے اللہ میں کر کر کے سمجھا رہا ہے کہ رب کو پاؤ. ایک ہوتا ہے جانور جو پھول کے پاس سے گزرتا ہے اس کے پاؤں دیکھے, ایک ہوتا ہے انسان جو پھول دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کیسی کریشن اور کیسا خالق ہے. اب اگر تمہیں تعجب کرنا تو تعجب کا کہ قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا, یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. زندگی کی حقیقت موت کے بعد. بیٹا یہاں پہ بھی پڑے ہوئے تھے کافی سارے, دو میں نے دیکھا تھا. جسٹ برنگ 4 I said, not more than that. اور عبرت, ایک یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی میں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چل چکے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتی کے باوجود ان کی چشم پوشی کرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ دو ہیں اور وہ دو ہیں, پتہ ہے نا. اور باقیوں کی اٹینڈنس کی کیا پوزیشن, آپ کا ان کا نہیں ہے پتہ نہیں, آپ بتا. ہاں جی ان کا, اور وہ دوسرا. ہاں جی لوگ جو تمہاری بات ماننے سے انکار کیا, کہتے ہیں اس شخص پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, تم تو محض خبردار کرنے والے, ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. زندگی میں اب میں کیا آپ لوگوں کو سمجھا کہ میں تو تھک گئی ہوں کہ اس قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانی, صرف ایک قرآن جانا ہے, اس کے نوٹس جانا ہے. جب کسی کو بات سنانی ہے کتاب کھول کے آپ نے کہیں سنانی ہے, اس کتاب پہ کوئی تاریخ لکھیں, کوئی ڈیٹ لکھیں, روزانہ کی ڈیٹ لکھیں کہ کیا سیکھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, کیا اس میں سے کوئی لیسنز ہیں.
اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف، جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی باخبر ہے، ہر چیز کے لیے اس کی ایک مقدار مقرر۔ وہ شیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے، ہر حال میں بالا تر رہنے والا۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور زور سے بات کرے آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا دن کی روشنی میں چل رہا، سب یکساں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ اس آیت کے ساتھ اپنے لیے کیا لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اللہ میں تیری کانشیس ہو جاؤں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ایک ایک قدم آپ کی آبزرویشن میں ہے۔ آپ کی اتنے گیپس کیوں ہیں اس لائن میں؟ پہلی سیکنڈ لائن کیوں نہیں فل ہو رہی؟ یہ لائن کیوں نہیں فل ہو رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ آگے ہو نا بیٹا، آگے ہو یا نہیں؟ پہلے اگلی اٹھے گی جو ترتیب ہے، اٹھ کے آئے، ان کو سکھائے نا، آپ کو ترتیب نہیں پتا؟ ایکسکیوز می، گیٹ اپ، ادھر آئے، آگے آئیں، پھر اگلی آگے آئیں، میں بتاتی ہوں، بیٹھ جائیں، جو ترتیب ہے ٹھیک کریں، آگے آ جائیں۔ اگر تم پہلی صف کی پتہ چل تم آگے آ جائیں، فل کریں، اور جو بعد میں وہ بعد میں ہی بیٹھے تھے، آگے آئیں، صف نہیں چھوڑتے خالی۔ اب اپنی صف کو پہلے ادھر کمپلیٹ کریں، اور دونوں کریں، اب پچھلی آگے آئیں، یہ سنت طریقہ ہوتا ہے، اوکے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدل جب تک وہ خواہ اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ ہائی لائٹ کریں، یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، اپنے آپ کو پہچانو، میں کون ہوں۔ مجھے اللہ بار بار کال کر کے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ایک ہی لائن میں بیٹھے، اس طرف بیٹھے، ادھر صف بعد میں پوری ہوگی، چلیں بیٹھے ادھر آئیں، شاباش بیٹا۔ آپ بھی کچھ ہل لیا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کہ اگر تھوڑی موومنٹ کر لے بندہ تو آبزرو کر لیں اٹھ کے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں؟ اللہ ہر بندے کی حرکتیں جان رہا ہے، اس کی سکنات جان رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو خود ٹھیک نہ کرنا چاہے انسان، اور اس کے اندر کوئی ایفیشنسی نہ ہو، تو کیا بنے؟ صفحے سیدھی کریں، اینڈ یو نو دس، آپ سیدھی کریں، آپ اور ادھر ہو، ایک دوسرے کے سر کے پیچھے سارا ہے، سر کے پیچھے سارا ہے، لائک دس۔ یا پہلے دو بیٹھے، تین بیٹھے، صف پوری کریں، صف سیدھی رکھیں پلیز، بن ہی نہیں پا رہا کیا ہے۔ آپ لوگوں کا پورا کارنامہ زندگی ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک دل کا گمان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے، آپ اللہ سے کوئی شکوہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں تو بہت محنتی تھا، بڑا ہارڈ ورکنگ تھا، 24 گھنٹے کام کرتی تھی، مجھے وہ ریٹرن نہیں ملا، اللہ میں نے تیری عبادت بھی اتنی کی ہے، میں دنیا میں میرا نام تھا؟ ایسا نہیں۔ جو جتنا کرتا ہے نا، اس کی صحیح سے اس کو زیادہ ہی ملتا ہے، یہ یاد رکھیں، اس کی کوشش سے۔ انسان اپنے حق میں اتنا جاہل ہے نا، اتنا سست ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا معاملات ہے۔ دعائیں نور پڑھیں، ایک امپورٹنٹ کال ہے، میں لے لوں ذرا پلیز، دعائیں نور سٹارٹ کریں، ان کو پڑھوائیں دعائیں نور پلیز۔ آپ سب کے کارڈز کدھر ہیں؟ کارڈز رکھا کرو ایک ساتھ، ایک ریڈر میں پڑھا کرو، آواز اونچی۔ بعد میں ہو رہا تھا
کا ردم ہوا ہے اس سے یاد کرنا وہ درمیان میں اوکے میں اس کو سرچ کر لیتی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ رات کے اندر اتنی اللہ کے آبزرویشن میں آئے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتی رہنا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری. تو انسان جو ان چیزوں میں دیکھتا ہے نا کہ اللہ زمین سے اگنے والے پانی سے حق کی علامات دلیل دے رہا ہے، سچ بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ اگر نام ماننے والوں کی کثرت نام بھی ہوئی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین کے خزانے سارے کس کے، سب کچھ اس کی، بادشاہی اس کی، ملکوت اس کی. جو نافرمانی کرے اس کا کیا ہوگا؟ اینڈ میں جیل ہوگی نا، مار پڑے گی نا، خون پیے گا، پیپ پیے گا، گند پیے گا، اپنے زخموں کا دھون پیے گا، یہ اس کا انجام ہوگا. تو پھر بیٹھا رہے، نہ کرے، نہ اپنے اوپر محنت کرے. وہ تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، اتنی پاورز اللہ بتا رہا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، امیدیں بھی بندر. وہی جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے، بادل کی گرج کی ہم کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے. پاور دیکھیں اس کی. جو بادلوں میں بجلی ہوتی ہے نا، اس بادلوں والی بجلی کی جو فریکوینسی ہے نا، اگر یہ والی بجلی کسی پہ گرے یا پکڑے تو وہ اس کی بات ہی نہیں ہے. وہ اگر اس کی فریکوینسی میں سے پوائنٹ کڑک میں سے اتنی سی بھی کسی چیز پہ گر جائے اس کو سیاہ کوئلہ کر دیتے. اس بجلی کے اندر اتنی پاور ہے کہ انسان سے وہ بجلی کنٹرول نہیں ہو سکتی. اور کڑکتی بجلیاں بھیجتے ہیں، یعنی جس پر چاہتے ہیں اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں جب چھوٹی تھی تو ایک دفعہ ہماری کام والی تھی، اس کی بچی کی بجلی گری تو باہر نکلی، ہلکا سا جیسے کہ نا فریکشن کے لیے نکلی، ویسے آ گئی. اس کی ایک سائڈ کالی سیاہ ہو گئی، سیاہ کالی ہو گئی، کسی علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں لوگ جھگڑے ہوں فی الواقعہ، اس کی چال بڑی زبردست ہے. میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی سزا، کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی مل جائے نا، تو وہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اس کو پکارنا برحق رہی، وہ دوسری ہنستے جنہیں اس کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے. انہیں پکارنا تو ایسے کوئی شخص پانی کی طرف پھیلائے، اس کو درخواست کرے میرے منہ تک پہنچاؤ، جہاں پانی اس تک نہ پہنچتے. بس اس طرح کافروں کی دعائیں ہیں، قبروں سے، پتھروں سے، بابوں سے، فقیروں سے، نہ کوئی خالق نہ کوئی مالک، نہ ان سے مانگتے رہتے ہیں. بس مگر ایک تیر بے ہدف ہے اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تو کریں سجدہ کریے. ہائی لائٹ کریں آیت سجدہ. سجدہ ڈیو ہو گیا آپ کا، اور پتہ نا سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی، نماز سے پہلے سجدہ کر لیجیے گا. سب چیزیں اس کے سایہ صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں، ہر چیز کو. اب دیکھیں تخلیق میں غور کریں. ہم درخت جو سٹریٹ کھڑے ہیں وہ قیام کی حالت میں، جو چار پایوں والے جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، وہ رکوع کی حالت میں، جو زمین پہ کریپرز ہیں، کچھوا، کیڑیاں، وہ سجدے کی حالت میں. اور اس طرح ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. جو انسان سجدہ نہیں کرتا نا، اس کی اکڑ پھر اللہ توڑتے ہیں. گلاس پیچھے سے اسے کہے گا ذرا پلیز اے سی کو آن کر دیں، یہ نہیں آن ہو. ٹھیک ہے. اسے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہیں اللہ. ان سے کہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم سے چھوڑ کر معبود کو اپنا ہمسر ٹھہراتے ہو نا، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. ہائی لائٹ کریں، ویری امپورٹنٹ آیت. خالق نے اتنا کچھ بتایا کہ میں نے تمہیں اتنی چیزیں دی ہیں، تمہیں جسم، وجود، آنکھیں، دماغ، عقل، پہاڑ، سمندر، پانی، سبزیاں، بجلیاں، سب کچھ تمہیں دے چھوڑا، لیکن تم پھر بھی عقل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اندھے بنے رہو. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے. روشنیاں اور تاریکیاں یکساں نہیں کبھی ہوا کرتی. گھر بیٹھنے والا اور باہر نکلنے والا برابر ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جو اپنی علم کے راستے پہ چل پڑا. اب جب بھی علیم و خبیر، جب بھی کوئی چیز عمل والی آئے گی اور معرفت والی آئے گی نا، اور جنت کا راستہ آئے گا، اس کے ساتھ علم والی آئے. علم کے بغیر یہ راستہ ممکن نہیں ہے. اور کانسٹنٹ علم، جیسے انسان کی باڈی کو کھانا HP کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، اس طرح کا کانسٹنٹ علم انسان کو چاہیے. آیت نمبر 16 آنورڈ. اگر ایسا نہیں کیا تو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرف کچھ اور پیدا کیا، تو تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے اور غالب ہے. ہائی لائٹ کریں، بیسٹ لیسن آف توحید آ رہا ہے، ونس آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس توحید میں کیا کہتے ہیں؟ تم سارے کے سارے مل کے میری نافرمانی کرو، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں. تم سارے کے سارے مل کے میری فرمانبرداری کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو، میری بادشاہت میں کوئی فرق. تم سارے کے سارے مل کے مجھ سے رزق مانگو، میں سب کو عطا کروں، میرے خزانے میں ایک سوئی کے ناک کے برابر فرق نہیں.
ایجنوینس دونوں کو کال کر کے کہتا ہے خان تم الفقرا ہی اللہ ہی غنی و حمید، تم فقیر ہو میرے در کے اور تم ہی محتاج ہو، تو ہوش میں آ جاؤ۔ جب ایک میں نے آپ کو بتایا نا، دو ملازم ہوتے ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں، ایک ملازم بدتمیز اور اکڑ خان ہوتا ہے، اس کو بندہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے، ابھی ہم بورڈ میٹنگ میں کہتے ہیں اس کو نکالے کیسے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جی بات، جی اچھا جی ابھی ہو جائے، اور ڈیوٹی بھی اپنی پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بہتر کون ہے؟ یہ اللہ کے بھی غلام میں سے بہتر کون ہے؟ اپنے فرائض پورے کرنے والا، اپنی ڈیوٹی، جیر میرے اللہ میں آیا، آپ مجھے بتائیں صحیح، اس کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کی دوستی ہو جاتی ہے، وہ بینا ہو جاتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ اندھیروں میں رہنا ہے آپ نے، اللہ نے آسمان سے پانی ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق لے کر چلتے ہیں۔ کیا پانی آسمان سے بنا ہے؟ اپنا ظرف کیا ہے ہمارا ظرف کیا ہے؟ ہمارا پانی انڈیا لے جائے، ڈیم سارے بنا لیں اور ہمارے راوی سوکھ جائے۔ جب ہم چھوٹے تھے نورین یا آپ لوگ، ہم تو راوی کیسا تھا اور چناب کیسا تھا ذرا بتانا، پکنکس کیسی تھی، اور مطلب خوفناک حد تک اس راوی کی آواز ہوتی تھی، بوٹنگ کر کے کیا کچھ کرتے تھے وہاں، سب پانی بند ہو گیا ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس طرح سے کہ جب ایک پکارنے والی کی پکار ہوگی دوزخ کی، کون ہے؟ وہ میں ہوں، سب سے بڑا نافرمان میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا، میں نہیں کہتی میری وجہ سے ہوا، ہمیں کاش یہ کہنا آ جائے۔ اور پھر اس مثال سے حق و باطل سے معاملے کو واضح آگے، جو جھاگ جو اڑ جایا کرتی، جو چیز انسانوں کے لیے نافع زمین میں ٹھہر جاتی، اس طرح اللہ مثالیں دیتے ہیں۔ یہ جھاگ کیا ہے؟ یہ بھٹی کیا ہے؟ آپ نے کبھی سونا کو بنتے دیکھا؟ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کسی بھی ایگزسٹنس میں جوانی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہ بھٹی میں ڈالی جاتی ہے۔ انسانوں کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قرآن کی بھٹی میں ڈالے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو مانجے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مقام پہ بات آئے گی، وہاں پہ آئے گا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ، یعلم الکتاب والحکمہ، اس کے بغیر تمہارا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے گھر میں بچوں میں کہیں بھی پرابلمز آ رہی ہیں، اسی وقت قرآن کھولیں، اسی میں کہتی ہوں سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب مشکل ہے کتاب کھولو، کیوں کھولو؟ جلدی سے بتائیں، انٹلیکٹ پہ فٹافٹ آپ بتائیں، سیکنڈ لائن تھرڈ لائن، کیوں کتاب کھولو؟ وجہ کھولتے ہی رحمت کا نزول ہے، کھولتے ہی اللہ کو آسمان پہ اس جگہ نور نظر آتی۔ جیسے میں کہتی ہوتی نا کہ ہم اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ سب سے قیمتی چیز یہ ہے، کھولنے سے اللہ عرش پہ سے دیکھنا شروع ہو جاتا۔ کوئی اپنی باندی کا گانا ایسا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اور یا رسول اللہ اگر اٹک کے پڑا اس کو تو اللہ دوہرے اجر دیتا ہے، اس پہ تو اور قربان ہوتا ہے اٹک والے کی، اللہ میں کوشش کر رہا ہوں اس میں سے مجھے خیر مل جائے۔ جب کوئی مشکل، کوئی بات، کچھ ہو، آپ کی بیگ میں قرآن ہو، بس کسی جگہ کھولیں۔ جیسے یہ فارنرز جتنے ہوتے ہیں نا، ایرانی، مصری، یہ سب، یہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جب پڑھنے میں اسٹوڈنٹ آتے تھے میڈیکل کالجز میں، تو یہ بیگ کو یہاں سے 30-35 ہے کتاب کو ایسے لے لے کے پھر رہے ہوتے تھے اس کتاب کو نا۔ آپ لوگ اس کتاب کو اوپر سے جا کے رکھتے ہیں، اس کو دیکھتے نہیں کہ ابھی اس کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا اس کو کھولے، وہاں سے آپ کو جواب دے دے، اس کا میریکل ہے۔ ہم اس میریکل کو یوز نہیں کر پا رہے۔ اور پھر جو جھاگ ہو جائے، جھاگ بننا ہے کہ دھات بننا ہے؟ یہ جب سونا نکالتے ہیں اور مشین میں ڈالتے ہیں، وہ 18 22 20 سب پتہ چل جاتا ہے کون سا ہی، فوراً وہ اس کے اوپر ایسے پیلے والا آ جاتا ہے، اس کو جھاگ پہلے بنتی، کیا کچھ ہوتا ہے، پھر وہ اٹھاتے ہیں جب تو وہ کیا بنا ہوتا ہے اس کا۔ کاش اپنے آپ کو آپ خود سونا بنانا سیکھ جائیں، اپنے آپ کو خود قیمتی بنا لیں، اور فضول قسم کی اڑنے والی جھاگ اور خش و خاک اور فضول پتے، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہے، جن نے اسے قبول نہ کیا زمین کی ساری دولت کے مالک بھی اتنی اور فراہم کر لیں، خدا کی پکڑ سے بچنے والے نہیں، سب فدیہ میں دے ڈالیں، ساری دولت بھی دے دیں تو کبھی نہیں چھوٹ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح احتساب کیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ باغی بن کر دنیا میں رہنا اور اتنی نعمتیں پا کے اللہ کی وفاداری نہ کرنا اور اس کے مطیع و فرما بردار نہ بننا تو ہلکا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر میں سخت پوری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر لیں، ہلکا حساب نہیں ان سے لیا جائے گا۔ بھلے کس طرح ممکن ہے جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کی جس نے تم پر نازل کی حق جانتا ہو، اور وہ شخص جو اس حقیقت میں سے اندھا ہو، دونوں یکساں ہو، پیچھے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، گھر سے نکلنے اور بیٹھنے والا برابر نہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت یہ آیتیں چل رہی ہیں نا، اپنے لیے خود آپ کو ایک ایک نوٹ ساتھ لکھنا چاہیے ان آیتوں کے،
کہ اللہ تعالیٰ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں روحانی طور پر اندھی تو نہیں ہوں، کیا میں انٹلیکچوئل لوگوں میں جو قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہ شعور والے میں بیدار ہوں کہ میں مرا ہوا مردہ جس پہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی، جس میں نے اپنے لیے یہ لکھا ہوا اس قرآن کے اندر. اور پھر دونوں یکساں نہیں ہے، نصیحت تو دانش مند لوگ. اچھا جی، اس دورہ قرآن سے دانش مند بننا ہے، عقل مند بننا ہے، انشاءاللہ بننا ہے. ہم نے اپنی یہ جو اولو الالباب کو کہہ رہا ہے، لب کہہ رہا ہے، عقل مند لوگ، ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل، اس قرآن سے کیا کرتے ہیں؟ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو قائم کرنے کو کہا ہے وہ قائم رکھتے ہیں، انہیں برقرار رکھتے ہیں. یہاں پہ اگین اللہ تعالیٰ ایک بہت ٹاپ میٹر پہ لا رہے ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 19 20 21، صلہ رحمی. جس رشتے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو سورہ نظام میں صلہ رحمی پہ کتنا سٹریس لے کر کے بتایا کہ خود میں نے کہا کہ پہلی آیت ہی صلہ رحمی سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، رحم کے رشتے، اس کی ماں کو خوار نہ کرنا پلیز، اس کے 3 درجے اوپر ہیں، پھر باپ ہے، اور چوتھے 5ویں پہ بھی ابھی تم نہیں آئی، بڑا وقت لگے گا اس پہ آنے پہ. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہم اپنی اپنی ایج کے مطابق بتائیں کہ اف یو آر اے میرڈ پرسن، معاشرتی تمدن کو چلانے کے لیے، اجتماعی زندگی کو سکسیسفل بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹیم بلڈنگ. اگر یہ ٹیم بلڈنگ نہ ہو، میں انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گی 10 سنہرے اصول ٹیم بلڈنگ کے نا انشاءاللہ. تو اگر ہم اجتماعی زندگی میں اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کی فلاح کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مضبوط عہد باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں. اور یہ روش ہوتی ہے اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کو کہا ہے ان روابط کو برقرار رکھتے ہیں. کوئی بتا دے مجھے بینیفٹ آف صلہ رحمی، اب طریقہ کیا صلہ رحمی کا، 2 حدیثوں سے، 2 آیتوں سے، کسی چیز سے، ایک آیت سے، ایک حدیث سے بتا دے. ویری گڈ. جو محروم کرے عطا کر، ظلم کرے معاف کر، اچھے کے ساتھ اچھا کوئی کمال نہیں. ہمیشہ کمائی کرنی ہوتی ہے. پیچھے سورہ یوسف کو کبھی نہ زندگی میں بھولنا، کیسے بھائی تھے، بادشاہت ملتی صرف اسی کو، انسان برے کے ساتھ اچھا کرنا. سب سے مشکل دنیا کا، اتنا ہرٹ ہوا ہوتا ہے کئی دفعہ بندہ، اتنی تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں، اتنی پینفل چیزیں ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا ہو جاتا ہے. لیکن وہی وقت ہوتا ہے یہ کما لیں یا درجہ اونچا کر لینا. کیونکہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک غلام ہے، اس کے لیے آپ کیئر بھی کریں، ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو اللہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں. پھر نیچے 2 غلاموں کی مثال دے کے بتاتے ہیں، ایک غلام ہے بڑا ہی اوبیڈینٹ ہے، بڑا ہی، اور ایک سرکش ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. ایک قطع رحم کی، رمضان کے روزے فائدہ نہیں، ایک بوڑھے زانی کی، اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ تھا، ایک دم مائنڈ سے نکل گیا جو اسی ریفرنس سے بتانا تھا، ہاں، ایک غریب ہو اور متکبر ہو. غریب بھی اور متکبر بھی اور بدتمیز بھی، اس کو سپورٹ بھی کر لیں. اسی کے لیے اللہ کے نبی کے پاس بھائی اٹھا تو یا اتنے بچے اتنا خوار کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا. آپ نے کہا کہ بس اسی کے ذریعے تیری جنت ہے، شاباش، اگر کمانی ہے تو کما لے، اسی کے ذریعے ہے نا. تو پھر ڈرتے ہیں اس بات سے، خوف رکھتے ہیں، بری طرح سے آپ نام سے لیا. ان کا حال یہ ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. خود ہی اللہ نے جواب دے دیا نا آگے آیت کے اندر کہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے. ہائی لائٹ کریں کہ انسان کے لیے صلہ رحمی کے اندر خیر، رحمت، برکت اور آخرت سب چھپی ہوئی. یہ بندے کے امتحان ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، اس امتحان میں فیلئر بھی بہت ہے، اور اس کے اندر لمٹس میں بھی رکھنے کو کہا گیا ہے، ایک طریقہ کار کہا گیا ہے. اور وہ طریقہ کار کیا کہا گیا کہ اگر یتیم بھی بالغ ہو گیا ہے تو اس کو اپاہج نہ بنا دینا. میں نا کہیں بیٹھی ہوئی تھی پرسوں چوتھ، وہ مجھے بتایا کہ اتنی اتنی زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، اگلے سال پھر آ جاتے ہیں، بہت بڑا بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں، کاروبار کر لو، یہ بنا لو، وہ کھا پی کے پورا سال عیش کر کیا. ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا مجرمانہ حرکت ہے. جو ان چیزوں پہ ہوں کہ اس بھائی نے ہیلپ کی، اس نے کی، اور پھر عیاشی پہ لگے رہے، اور ان کے اندر تواضع نہ آئے، عاجزی نہ آئے، اللہ کا امتحان ہی سمجھ نہ آئے ان کو، اور مزید ہی وہ بپھرے پھرے. اس لیے پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس بہت چیزیں ویری کرتی. اور جنرلی لوگ ان ساری چیزوں کو، جیسے کل بھی کسی نے بتایا نا کہ کیا کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے چوریاں، کھانے پینے کے لیے ان چیزوں کے لیے ان چیزوں میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں.
جب نا یہ صلی اللہ علیہ والی ذرا حدیث سے نکالنا، آخرت گھر ان لوگوں کے لیے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام کا ہے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے باوجداد ان کی بیوی، ان کی اولاد بھی جو صالح ان کے ساتھ وہاں جائیں، ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے، ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، ہم نے دنیا میں جس طرح کے صبر سے تم نے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے فرشتے بھی خوشخبریاں دے دے کے ان کو بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے نا، فرشتے بھی یہ مجھے دے دو پلیز، ابھی میں نے کرنا ہے۔ تو معاملہ یہ آتا ہے کہ اس سے بڑا ویلکم کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے، اس سے بڑا ویلکم کیا ہو سکتا ہے اس جگہ کی دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا، آپ دیکھیں گے اس قرآن کا ایک موڈ جو ہے نا، سوال ہے آپ کا کہ یہ رزق ہے، یہ فرشتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ جواب بھی، یہ رزق بھی میں نے تمہیں کھلا دیا تھا کہ شاید آخرت کما لو، اور نفع اللہ بھی میں نے اس کو دیا تھا کہ تمہارے ذریعے وہ آخرت کما لے، اس لیے اس چیز پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جو کوالٹیز تھی تو رزق آ کے ہمارا یہ صرف امتحان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں کہتے ہیں اپنی حقی علامات، سچی دلیلیں اور حقیقی معنوں میں اگر انسان نے شروع 1 to 7 آیت کی جس یہ تھی، اولادوں کو رسمی دین سے حقیقی دین کی طرف لے کے آئیں، رسمی دین کی طرف سے چھڑوائیں جان ان کی، اور حق کی علامت، سچی علامت والے جو ہوتے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور پریکٹیکلی عمل سے پروف کرتے ہیں جو بھی کوئی جگہ ہوتی ہے نا، اور یقین رکھیں کہ ہر بات کا عمل فرشتے لکھ رہے ہیں، اگر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اتنی قوت ہے اللہ کے پاس کہ اس نے اتنی ڈیوٹی دی ہوئی، صرف اور صرف اگر انسان کو زندگی مل سکتی ہے تو وہ اس چیز سے مل سکتی ہے کہ علم سے، کیسے علم سے مل سکتی ہے ذرا بتائیں؟ اگر علم کے ذریعے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، بارش سے تشبیہ ہے، اور آخرت کی فلاح صرف علم کے راستے سے، کبھی علم کا راستہ نہ چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اور اس دعا اور اس کی تسبیح کی تاثیر ہے، پلیز ضرور کیا کریں اس کی تسبیح۔ اس کے بعد جنت کی قیمت صبر، جنت کی قیمت صبر، اپنی بھی ہم پرسنالٹی ڈیولپ کریں، صابرین شاکرین حامدین میں سے پڑھیں، اور مومن اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، جو صبر اللہ کی خاطر کیا جائے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کس چیز کے لیے صبر کے لیے کیسے کیا کریں؟ اللہ جو دعائیں ہیں نا صبر والی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، وہ دعا کثرت سے جہاں بیٹھے ہو نا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ نا جیسے اجتماعیت میں کوئی مسئلہ تھا، کسی کا جرگہ لگا ہوا تھا، اس کی ٹھکائی ہو رہی تھی کہ تم نے ایسے کیا، بڑے بزرگ لے رہے تھے تو اس کو انڈر پریشر کر رہے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ، وہ بچاری وہ پڑھتی جا 10 منٹ میں آئی، پھر جا کے انہیں نفل پڑھے، پھر آ گئی، پھر نفل پڑھے، پھر آ گئی، وہ کہ میں تو دعا استخارہ پڑھا، میرا ٹھیک نہیں ہے، میں نے رشتہ دینا نہیں، چاہے سچ کہے چاہے کوئی بھی رشتہ۔ تو میں ان کو دیکھوں کہ ایسا کوئی رول ماڈل ہے نا، یہ ہم مشکل کے اندر نہ غصے میں آ جاتے، ہم کیلکولیشنز پراپر نہیں کرتے، ہم اس کا منہ میں کوئی دعا استخارہ ہے، صبر کی دعائیں نہیں پڑھتے، اللہ میری رہنمائی کرے، اور کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش کریں، ملازم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بحث ہے، تکرار والی جگہ، صحیح فرقان کی آیتیں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں نے اس کو اپنے آگے لکھیں کہ قدرت والا، غلبے والا، علم والا اس کی سجیشن ہے، اور اللہ وہ وقت پہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے انٹرنیشنلی ریسرچ کے مطابق، جس کی ریٹریونگ پاور اچھی، ریٹریونگ پاور کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت میں وہ پیپر دے لوں گی نا بی اے کا سارا لکھ لوں گی تو میری ریٹریونگ پاور بیسٹ تھی، دماغ میں سب کچھ تھا لکھ کے میں آ گئی، اور کچھ ہوتا ہے جن کی ریٹریونگ پاور نہیں ہوتی۔ سب سے کامیاب شخص وہ جس کی ریٹریونگ موقع کی مناسبت سے بات کرنے والا، خیر کثیر، حکمت کے خزانے، بادشاہ، نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے مطابق دوائی دیتا ہے، اس سے زیادہ ڈوز نہیں لگاتا، وہ صحیح من، اس کو حکیم کہتے ہیں نا، حکمت این اس کے ہم بچوں کو بھی اپنے ڈوز زیادہ دے دیتے ہیں، ہمیں وقت کے مطابق، حکمت کے مطابق ان سے ڈیل نہیں کرنا آتا، کاش ہم ایسا وقت ہو جس سے اس کے اندر نرمی، خیر ہو، اس وقت ہم اس کو اسپرچولی فوکس ہو کے اس کی انٹیلیجنس کے اوپر جا کے اس کو آخرت اورینٹیڈ بنا دیں۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ایسے باغ ہے جو ابدی ہیں، اور پھر اللہ جس کو جس چاہے رزق کی فراغی بخش دیتا ہے، جسے چاہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، لوگوں ہائی لائٹ کریں، متاع قلیل، ویری ویری لٹل۔ اور اگر تم اپنی جنت کے بارے میں سوچو تو جنت کیسی ہے؟ ہر جنتی کی جنت دنیا 2 مرتبہ کرو، او مائی گاڈ،
دنیا دو مرتبہ کرو تو جنتی کی جنت ہے. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کیا، اس شخص پر اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں، کیونکہ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتے، اس کی طرف رجوع کرے. ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اس نبی کی دعوت کو مان لیا، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 28، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کس سے سکون آتا ہے، کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے وہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتی ہے بات. اللہ نے فارمولا دے دیا کہ اگر بلڈ پریشر تو یہ گولی کھاتے ہو، شوگر ہو تو یہ گولی. سکون صرف اس کتاب سے آنا، اور کسی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ریلیکسیشن. تب بھی میں نے شروع میں ایک بات کی، ایک ڈائری کے اینڈ پہ ایک پیج رکھیں کرنے کے کام، تھنگس ٹو ڈو. ان تھنگس ٹو ڈو کے اندر لکھیں جب کوئی بات مشکل ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، میں نے اسی وقت قرآن کھول. اس کے علاوہ کوئی ریلیکسیشن کی ڈوز کوئی نہیں. اب اللہ نے ہمیں ان منتھس کے اندر کیسے ریلیکس کیا ہوتا ہے نا، کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نیکی بھی اور زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا اللہ سے قرب بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے جس طرح سے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں نا، لوگوں دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان، خبردار رہو، اللہ کی یاد وہ چیز ہے جسے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کہی. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا، نیک عمل کیے، خوش نصیب ہے ان کے لیے اچھا انجام. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہلے میں پیچھے سے نا 2 باتیں آپ سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ذکر سے پہلے جو پریکٹیکل کام دے رہے ہیں ہمیں، وہ پریکٹیکل کام کیا دے رہے ہیں، پیچھے میں پریکٹیکل کام دے رہے ہیں کہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو، جتنی بڑی جماعت اسلامی کی بڑی عالمہ بن جاؤ، اگر تم نے صلہ رحمی نہیں نہ کی ہوئی، تمہیں اس سے بھی سکون نہیں ملنا، اس سے بھی بے چینی بڑھنی ہے. اس سے بھی پہلے تم اپنے فرائض کی ترتیب ٹھیک کرو، اور پھر دیکھو صلہ رحمی کیا ہے. حقوق العباد کا نام ہے. اسلامی اخوت میں قطع رحمی کی سزا کیا. رسول اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے کو رحم سے پیدا کیا گیا، اس کو جوڑے رکھے گئے، جوڑے رکھو. اور پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا اور رحمان کو پکڑ لیا. اللہ نے فرمایا جب تک تو صلہ رحمی کرے گا تیری دعا بھی قبول اور رحم تجھ پہ واجب. جب تو قطع رحمی کرے گا تو میرا تعلق تیرے ساتھ 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. جب تو قطع تعلق کرے گا نا. تو صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رشتے قرابت کے جوڑے جائیں، اور پھر رشتہ قرابت میں وہ جوڑے جو شخص تجھے عزیزداری قرابت کے قریب ترین لگتے ہوں. سب سے پہلے صلہ رحمی کا رشتہ کیا ہے؟ ماں 3 درجے، پھر باپ، پھر بہن بھائی، اور اگر شادی شدہ ہے خاوند، پھر سسرالی رشتے. سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ ماں 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 کرا. ہم جب کوئی نیکی کریں، ہم جب کوئی چیز لیں، ہم ان کے نام کے صدقے کریں، ان کے نام کے خیرات کریں. زندہ ہے تو ان سے خوشی حاصل کریں، ان کو بیسٹ پاسبل لک آفٹر. یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اتنا مفید فارمولہ بتا کے نا، والذین صبر ابتغاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس پھر صبر بھی کرنا پڑے گا. تو ایسے سیکوینس دیکھیں جو جیسے موتی نہیں مالا پروئی ہوئی، کون سا مفید صبر ہے؟ بے صبر انسان کا انجام بدترین ہوتا ہے، اور فضیلت دیگر صابرین اور شاکرین کو اونچا درجہ ان کو دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں جو شخص بے صبرہ ہوتا ہے نا، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو کوئی بھلائی ہے. چھوٹی سی چیزوں کی صبر معاملہ میں سب سے بھاری نکلے گی. صرف آپ کیا کریں، صبر کیا ہے؟ برائی کے بدلے میں خود ہی اللہ نے جواب دیا اچھائی کرنی ہے. چپ رہنا ہے، سائڈ پہ ہونا ہے، اور گناہ بھی ہو گیا، غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی ہے. اب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ کیسے پیچھے اس کو کنیکٹ کیسے کرتی ہیں؟ میری تسبیح، میرا ذکر، میری ایسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور ایسے میں نے نہ وراثت کے کام ٹھیک کیے ہوتے ہیں، نہ کچھ ٹھیک کیے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوگا جب میں ہانڈی پکا رہی ہوں، نہ میں نے مرغی بھونی، نہ میں نے کچھ کیا، اور پیاز ڈال کے پانی ڈال دو، درمیان میں پھینکیں گے کوئی جا کے. اس لیے جب تک اس کی سیکوینس اور ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی نا، تب تک معاملات نہیں ٹھیک ہوگے. دنیا میں ایک میسلو ہارکی ہے، اور وہ نا دنیا میں سب سے زیادہ ہارورڈ میں اور ہر جگہ اس کی سیکوینس پڑھائی جاتی ہے کامیابی کے لیے. اگر تم نے کامیاب انسان بننا ہے نا، تو یہ ایک فوٹو کاپی لے بھی لیجیے گا اس کو چاہیے ہو تو. آپ دیکھیں کہ اس نے کہا تم نے اگر کامیاب انسان بننا ہے تو تم ایسے ہو. پہلی اس کی ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن. آپ اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے اپنے اندر سے سوال کریں کہ آپ اچھے ہیں.
لوگ جو مرضی کہیں، جتنی اچھی مرضی کہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں. اگر مجھے یہ اپنے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ ہم سب کے اندر ہوتی ہے کہ میں اچھی بنوں، یہ بنوں، وہ بنوں، لیکن کئی دفعہ انوائرمنٹل بیریئرز ہوتے ہیں، طرح کی چیزیں ہوتی. نمبر 2 پہ آتا ہے سیلف اسٹیم. اسٹرینتھ، پاور اور فریڈم کو استعمال کرتے ہوئے میں عقل مند انسان اپنی عزت نفس کا کیسے خیال کروں. عزت نفس ضمیر پہ بوجھ کس کا پڑتا ہے، کاری بوجھ کس چیز کا پڑتا ہے؟ میں کہتی ہوں ضمیر پہ صرف بوجھ اس کا پڑتا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نے وسائل غلط استعمال کی، اللہ کی راہ میں نہیں کی. کیا نکلے گا میرے مال نامے میں سے؟ میں اب اپنی سیلف اسٹیم اللہ کے سامنے. تھرڈ پہ آتا ہے لو اینڈ بلونگنگ. انسان چاہتا ہے کہ میں چاہا جاؤں اور مجھے کوئی اون کرے. اکیلا بندہ، یہ آپ سوچیں این قرآن کے مطابق اس پہ چیزیں آ رہی پس اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لو اینڈ فرینڈشپ، دوستی اس کی ضرورت ہے. معراج پہ جانے والے اور نیچے آنے والے موسیٰ سب کہتے تھے مجھے ساتھی دو، خلیل دو تو میں کام کر سکتا ہوں. فرینڈس نیسیسری چیز ہے. سینس آف کنیکشن نیسیسری. میری دوست ہے، میری فرینڈز ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میری سنسیئر فرینڈز ہیں. یہ ایک بندے کے اندر مسٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں سے اچھا بندہ وہ جس کے دوست ساتھ ہیں. کیوں؟ آگے جواب بھی انہوں نے خود دیا. ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے. دوستی پالنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر اس میں خامیاں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا پردہ رکھنے کا حکم. میاں بیوی کو کہہ کہ تم نے اس کو لباس، تم نے اس کو ڈھکنا، تم نے اس کا ایپ باہر نہیں جا کے بتانا، تو ہم کیا چیز ہے اس کو اس لیے اپنے رکھیں. سیفٹی نیڈس، ریسورس بھی چاہیے، ہیلتھ بھی چاہیے، اور پراپرٹی بھی چاہیے، پرسنل ڈیولپمنٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. فزیولوجیکل نیڈس، پانی، ہوا، شیلٹر، کپڑے، چیزیں. جب یہ ایک انسان، اب گرمی آ رہی، سردی آ رہی، چیزیں آ رہی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو خود دماغ میں پلان کرتا ہے میں نے یہ پہننا، میں نے یہ رکھنا، میں نے یہ الماری سیدھی کرنی، میں نے اپنے آپ کو. کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کر ہی نہیں سکتے نا، ٹھیک ہی نہیں سیدھا کرتے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کے نزدیک اعتدال میں اگر نفس گھومتی ہے تو کامیاب ترین نفس بن جاتی ہے. اب دیکھیں سیلف ایکچولائزیشن، ایکچولی میں کیا ہوں. آپ جیسا مرضی سمجھ لیں مجھے، بٹ ایکچولی میں کیا چیز ہوں نا، وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اگر میں اس رمضان میں نے آپ کو بتایا کہ میری ڈائری میں نے اتنی زیادہ خامیاں لکھی، اس کو روز ٹک کر کے کہتی ہوں کہ اس پہ کچھ ہوا کہ نہیں نائلہ، کچھ ہوا کہ نہیں نائلہ، کچھ ہوا کہ نہیں نائلہ. کسی دن ہو جاتا ہے، کسی دن فیل ہو جاتا ہے. میں کیا ہوا اگریسو ہونا، کسی کو فالتو بات کر دینا، ابھی کو بات شروع کرے بیچ میں بات شروع کر لینا. اتنی بری عادتیں ہوتی ہیں ہماری، آئی سویر جسی کو حد نہیں. دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے. دوسرے اکثر مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کی بات سن لیتی تو کتنا اچھا تھا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا، ہاں ہاں مجھ سے کرو. کبھی ایسے نہیں کہنا انشاءاللہ. تو اپنی جو خامیاں ہیں نا، سیلف ایکچولائزیشن. اور اس نے کہا کہ ماسلو ہیرارکی کہ یہ جو ہے فارمولا نا، ہر یونیورسٹی ہر اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ اگر تمہیں سکسیسفل بننا ہے تو پلیز اس کو اس طرح سے لے کے چلو. اور جن لوگوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار، اس شخص پر صرف کوئی نشانی کو اللہ سے چاہتا ہے گمراہ، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو مان لیا، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اے محمد اس شان سے تم نے اور پھر رسول بنا کر ایسی قوم جس سے پہلے بہت سی قومیں گزری، تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ اپنی نہایت مہربان خدا کا فرمان. 1 2 3 4 ڈیوٹیز اپنی یہاں پہ نوٹ کرے. پہلے پیچھے میں رب ہوں، میں نے یہ دیا، پھر تم نے صلہ رحمی کرنی، پھر میں نے تمہیں یہ قرآن دیا، اس میں تم ریلیکس کرو، دنیاوی زندگی میں نہ پڑھنا، اور پیسے بھی میں نے دیے ہیں، اس کے ساتھ تمہیں اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب آ گئی، اب تم نے لوگوں سے شیئر کرنی. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں سے تم نے شیئر کیے؟ تمہارا رسالت محمدی میں نہایت مہربان خدا ہے. کیا تم کافر بنے بیٹھے رہو گے؟ یہ کتاب شیئر نہیں کرو گے؟ بتاؤ گے نہیں؟ جب انسان حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے. تو لوگ جا کے ڈکلیئر کرتے ہیں. حضرت بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جب سنا تو نے کہا میں مکہ والا، ان کا ابو بکر ابھی نہ سنانا، ابھی نہ سنانا. جب پیکٹ ہو رہا تھا تو مکہ والے کہتے تھے کہ ابو بکر سے کہو کہ اپنے سین میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا کریں، یہ جو نیا نیا قرآن پڑھنا شروع ہوا ہے، اور یہ جو قرآن پڑھتا ہے تو کئی لوگ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لوگ قرآن سن کے رو رو کے بے ہوش. لٹرلی اچھے لوگ تھے نا. ہم تو عمر گزر جاتی قرآن پڑھنے میں ہی سمجھ ہی نہیں پاتے اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی میں. پھر حضرت بکر نے کہا نہیں، جو آج سورہ مبارکہ آئی ہے نا، میں تو آج جا کے سناؤں گا. جیسے جا کے سنانے کی اتنا مارا کہ جاتے ہوئے کہتے تھے کہ سب لوگ اپنی جوتیاں اتاریں اور جوتیاں مار کے.
اور جوتیاں ماری. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اپنا چہرہ، کتنے دن بے ہوش رہے اس مار سے. وہ اسپتال تھوڑی تھی کہ آئی سی یو میں لے جاتے. تو پھر کہتے کہ جب وہ خون تھا سارا چہرے پہ، صاف کرتے جاتے ساتھ ابوبکر کی دعا. ابوبکر تجھے منع کیا تھا نا کہ ابھی وقت نہیں، ابھی وقت نہیں سنانے کا. تو انسان کے اوپر اتنا بھی نہیں آتا کہ انسان جیسے جیسے قرآن آتا جاتا ہے نا، تو اپنے گھر والوں میں تھوڑا تھوڑا انجانا ہونا ہے. پھر ان کو ایسے دیکھنا شروع، پھر ان کو پھر ان پہ رحم آنا شروع ہو جائے. پھر ان کو کسی کو کوئی بات بتانے کی کوشش کرنے کی لگا رہتا کہ اچھا ان کی مزاج پہ گرا نہ گزر جائے. اگر دونوں میاں بھی اکٹھے اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے تو پہلے، اگر آدمی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ جائے، تو میں تو خود ہی خدا کے لیے لڑکوں کو پڑھا لیں. اس دن ہم اس دن کی بات اس طرح ٹاک چل رہی تھی، تو اس میں ینگ بچی اٹھی اور اس نے کہا کہ آج کل لڑکے ہی ٹھیک نہیں ہیں جی، وہ قوام ہی نہیں ہیں، وہ تو اچھے ہی نہیں ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا بیٹا اب آپ چھوٹی نا، بچے قوام بنا لینا. آپ اچھی سی تربیت کریں نا بیٹوں کی، کہ اگر آپ نے بھگتا کہ آپ کا قوام نہیں تھا تو آپ اچھا سا قوام بنا لیں. کس طرح یہ پھر لیڈ کریں گے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کھلا لیں پلا لیں، اچھے اسکول میں پڑھا لیں، اور یہ نہیں بنیں گے. خدا کی قسم، میں جتنے لوگ ڈپریشن کے مریض اور جتنی دوائیاں 2 بلین کی دماغ کی دوائیاں بکی ہیں پاکستان میں، ریکارڈ. اور اس کے علاوہ جو ریلیکسیشن ڈرگز ہے نا، 2.68 بلین کا مینٹل ہیلتھ میں پڑ رہی تھی ایشو. کہ خدا کے لیے واپس اس کتاب کی طرف آ جائے، خدا کے لیے واپس. ہوا میں اڑے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں لائف کیا ہے، چیز کیا ہے. میں یو کے جب جاتی ہوں، میری 2-4 فرینڈ ہوتی ہیں، ان کو کال کرتی ہوں، وہ مل نہیں پاتی ان سے. کیا اوقات ہے روزانہ، کدھر ہو کدھر ہو کدھر آ جاؤ. وہ کہیں گی کہ نائلہ بیٹا اتنی پہلے ہم نے گولیاں کھانی شروع کر دی مینٹل ہیلتھ کی، اب چھوڑنے کی، کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسپلین کڈنی سب پہ بیڈ افیکٹ آ رہا تھا ان چیزوں کا. اس وقت کے دور کے اندر نا، یہ جو عام ڈاکٹرز ہیں نا، وہ بھی بہت دوائیاں لگا دیتے ہیں ڈرے اس چیز سے. کسی نے اپنی فیملی لائف کی جا کے ڈسکشن کی اس کے ساتھ، جب ڈسکشن کی تو اس نے کہا کہ بس یہ سیشیز اویلیبل ہیں، یہ سیشے اس کے کھانے میں ڈالنے شروع کر دو تو وہ انشاءاللہ اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع. سیشے، اس نے بیچاری نے اب اپنی شادی لڑائی جھگڑا کچھ چلتا تھا، اس نے بھی سیشے ڈالنے شروع کر دیے کھانے میں کہ چلو جی دے دو اس کو. اور حالانکہ کوئی ڈرگ ایسے نہیں دینی چاہیے جو ڈرگ ہی ہوتی ہے نا، کہ کیا ہے سیشے کے افیکٹس بڑے اچھے. سیشے میں تو بندہ سویا ہی رہے. اور بات، جب بھی انسان کی نشہ ہو نا، تو وہ غلط بات پہ بھی ہنستا ہے. یہ پہچان ہوتی ہے اس کی. ویسے ہاں ہاں کری جائے گا ہر بات پہ ایسے کر کے نا بیٹھ کے، یہ پہچان ہوتی ہے نشے والے کی. تو یہ وہ اس نشے سے ڈرگس. اس کی بہن کہتی میں نے اس کو یو کے سے کہا اس طرح کی چیزیں نہیں دیتے، اس کو ختم کرو، اس کو بند کرو، بالکل اس طرح کی چیز میں مت جانا. اور کہتی وہ اکلوتی میری بہن تھی، میں نے اس کو پالا تھا، ماں باپ تھے نہیں، تو مینٹل لائف میں ایسے. یہاں ایک لیکچر تھی بیچاری، میں کہتی ہوں اتنی پیاری اتنی اچھی بندی، بندہ مار مار کے رات کو باہر کھڑا کر دیتا. اس کو بھی ڈاکٹر کہ اس کے کھانے میں ڈال کے اس کو دوائیاں دو. یہ میرا خیال ہے ڈبل کرائم ہو جائے گا ڈائگنوسس کے بغیر ایسے کسی کو یہ مینٹل ہیلتھ والی دوائیاں بازاروں سے خرید خرید کے دے جانا. میں نے جو زندگی میں اب پا لیا ہے، آپ یقین کریں، میری ایک بہت پیاری یہیں جاننے والی تھی، اس کے بیٹے کو بہت پرابلمس تھی. میں نے میکسیمم اسے یہی بات کی، دیکھو ڈاکٹر پہ جاؤ سب کچھ کرو، دوائیوں سے پہلے روحانی علاج. میں اتنا بلیو کرتی ہوں اس پڑھائی پر، ان چیزوں پہ، اس پہ میرا ایمان، میرا اعتقاد اس چیز پہ آ چکا ہے کہ پانی پڑھاؤ، دم کرو جتنا، اور جتنا بڑا غم ہے اتنا بڑا دم ہے، یہ یاد رکھنا. بس چھوٹے موٹے دم سے پھر کوئی ہاتھ نہیں بنتا. پھر کوئی صحیح اتھینٹک قسم کے بزرگ یہ ساری چیزیں میکسیمم. اور آپ کیا سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہمیں، اب عین الیقین سے اس بات کو سوچیں. میرا بچہ شریعت پہ نہیں چل رہا، میرے بچے کے پاس پراپر دین اور قرآن نہیں ہے. میرا بچہ کیا ہے، اس بچے کا دل پہ غلاف آ گیا، گلے میں توق آ گیا. جب موت کا فرشتہ آئے گا، آنکھ کھلے گی تو وہ چیخے گا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا مہلت ختم. آگے حق کے آگے پردہ آ گیا اس کو نظر. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پردہ ہٹائیں کیسے ارد گرد. یعنی کہ ہم سب کے آگے حق کے آگے پردہ آ گیا. مطلب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹوٹل پرسنالٹی بتا رہی ہوں، انسان کے لیے ایسے دیکھنا بھی بہت ہوتا ہے. اگر ماں باپ ان کو ایسے کر کے دیکھے بھی نا 2-1 دفعہ، یہ کیا ہے تمہارا، تو اس کے جسم میں نا، آج سے میں 25-30 سال پہلے اگر میری شادی ہوئی اور مجھے ایسے دیکھتے تھے نا، تو میرے جسم میں ایسے ہوتا تھا کہ
کوئی بجلی سی گزر گئی یا مجھے کوئی مار نہیں سکتا جو مار انہوں نے مار دی ایسے دیکھ کے بس. اب مجھے پردہ اپنا حلیہ درست کرنا ہے. ایسے کر کے دیکھتے اگر کوئی بال کھلے دیکھ لے ایسے ان کی تو روح کانپنا شروع ہو جاتی تھی, ان کے دل ہلنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو نہیں لیں گے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ کوئی قرآن ایسا اتارا کہ پہاڑ چلے مردے قبروں سے نکل آئے, اس طرح نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں, بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. جو یہ بات کہے نا کجی اور ٹیڑھ کس میں ہوتی ہے نا, اپنے اندر ہے. ابھی میں نے بتایا نا ایکچولائزیشن تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ ایکچولی میں ہوں کیا, اور یہ حرار کی مجھے سمجھ ہی نہ ہے. سب سے پہلے ایکچولائزیشن پہ کام کرو. تمہاری اوقات کے تم آواز کیسے نکال سکتی ہو, تمہاری بات کی وقت کیسے ہو سکتی, تم اینٹی اللہ ہو, اینٹی رسول ہو. اور اگر آپ سوچیں کہ ایسا بندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ فالتو باتیں کرے, ہم ان سے قرآن نہیں سنیں گے, ہم ان سے سنیں گے, ہم ان سے سنیں گے, وہ کجی ٹیڑھ والا جا سنو اس سے جسے سن سکتے. اور اگر ملما چڑھا ہوا سن کے پھر اگر آج کل سے بہتر نہیں ہوا تو سوچو میں کیسے گڑ گڑاؤں, اگر آج کل سے بہتر نہیں ہوا تو سوچو میں کروں کیا. مردے قبروں سے نکل کر بولنے اس کی نشانیاں دکھنا کچھ مشکل نہیں, بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور میں بیٹھے ہوئے بس ایسا میریکلس قرآن آئے کہ بس ہمیں پار لگا, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. مایوس نہیں ہوگے, اگر نہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کوئی نازل ہوتی ہے, سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا, مگر میں نے منکرین حق کو ڈھیل دی, آخر ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے. اب نا اس کو منکرین حق کس کو اس آیت کے ساتھ کس کو لگائیں گی؟ سینیریو میں وار لائیں, جنگ لائیں, اس کا جنگ چھڑی ہوئی ہے. فٹافٹ سوچیں کون ہے منکرین حق. سب سے بڑے منکرین حق تو وہی جن کی لیڈرشپ مسلم کنٹریز میں تھی, اور ان مسلم کنٹریز والوں نے کیا کر کے دکھایا. اب سامنے اس کا جواب آ رہا ہے کہ رسول کا تو مذاق اڑایا, کتاب کا مذاق اڑایا, خانہ کعبہ میں ملا اس کی اونرشپ بھی نہیں لینے کو تیار, اور کسی اور کام کے اندر پڑ گئے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تمہارا بیہیویئر کیا ہے. ڈیوڈ کیا نام ہے ان کا, جوش اس کی مدر تھی اور یہ ڈیمسکس کا بندہ. کئی دفعہ اس کو اٹھا کے لے گیا, کیا کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن انسٹاگرام میں اس کے اوپر جو بھی خبر ڈالتا ہے نا وہ خبر 100% اوتھینٹک ہوتی ہے. اور آج کل اے آئی اور یہ دور ہے, لگتا ہے پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اس وقت اس نے جو حالات بتائے ہیں کہ ایران نے حالات کر چھوڑے ہیں ان کی, یہ اب پچھتا رہے ہیں کہ اس میں سے نکلے کیسے اور یہ معاملہ ہو کیسے. کہ صفحہ ہستی کو ختم کر کے تو اپنا پانی بند کرنا ہے, پانی بھی ادھر سے جاتا ہے, تیل بھی ادھر سے جاتا ہے, کئی راستے ایسے ہیں سارا کچھ, تو اس طرح تو دنیا میں نہیں کر سکتا. اب کل اس کی الجزیرہ پہ اور بی بی سی پہ جیسے بیٹھا ہوا تھا نا, ایسے کر کے نا جیسے میں کسی بڑے بڑے عالموں میں بیٹھ جاؤں تو میں بس اچھا سنوں گی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میری اتنی بات ہی نہیں ہوگی میں آپ ساتھ بول سکوں, اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ایسے بیٹھا. پھر اس کو دیکھے, پھر اس کو ہاتھ لگا کے یورپین یونین والے کو کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اب کیا کریں, اب کیا سلوشن, اب ایسے کیسے. پھر اپنی پلی کیا لیتا تھا کہ اسلام پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں, لوگوں کو سپریس کرتے ہیں, اور لوگوں کا سپریشن بہت تھا, اور اٹیک کا صرف ایک یہی ریزن, اور کوئی ریزن نہیں. اٹیک کا کوئی ریزن بھی نہیں بنا. آپ کے خیال میں کیا ریزن بن رہا؟ اور یہ اسلام والے ہو کے اس وقت یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے, کیونکہ اندرونی طور پہ اس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑے صحیح نیوز دیتا ہے اور صحیح, اور اس نے فوٹیجز دکھائی اور بتایا کہ اگر انہوں نے لیڈرشپ ماری ہے تو ان کی بھی بہت بڑی بڑی لیڈرشپ ماری ہے. یہ بھی کوئی پاگل نہیں بیٹھے ہوئے, یہ اتنا تیل بیچ کے ان کو نہیں عقل تھی. اور ابھی تو انہوں نے اپنی وہ چیزیں چھیڑی نہیں ہیں جو ان کے پاس ہے انڈر گراؤنڈ, جن کی فوٹیج ہے, جس تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے ابھی تک, جس تک یہ سب پہنچنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کا ان کا فول پروف سسٹم, تو ایک ملک باقی سارے کس طرف ہے, all of them something else. And a very very interesting thing, I don't know اس کی کیا ریالٹی ہے, اس کے کیا معاملہ, لیکن صبح تصویریں تھیں, اگر یہ ہے تو اٹس اے شیم. صبح تصویریں تھیں کہ کراچی کی ایئرپورٹ پہ دوسرے جہاز کھڑے,
ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ٹو مارچ فارورڈ. لیکن راستے کی ہرڈلس کو بھی تو آرام آرام سے کور کرنا ہے نا. دے ڈنٹ نیو کہ لائف لائن دبئی بن گیا ہوا تھا ان سب کی. ساروں نے تو یہ ریزورٹ بنا لیا ہوا تھا نا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہو جائے گا, اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا. وہ جو بڑے بڑے مالس تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں, سب مسمار کر دیے ہیں, اور ہر چیز کو کس طرح سے انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. اور ابھی وارننگس دی ہیں کہ تم اور انہوں نے کہا ہم باز آ رہے ہیں, ہم نکل رہے ہیں اس میں سے فٹافٹ. انہوں نے کیا خود جہازوں میں بھاگ گیا, سارے شہزادے شہزادے سب بھاگ گیا وہاں سے نا. وہ فوٹیج بالکل کلیئر. اس کی ریکارڈنگ بند ہے نا بیٹا.